السلام علیکم، ایم مریم، ویلکم ٹو ایم آر کے بک فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جب سے جو بھارت ہے اس نے پاکستان سے آپریشن سندور میں جو ہے وہ شکست کھائی ہے، اس کے بعد سے جو بھارت ہے وہ اپنے جو ہتھ کنڈے ہیں گھنونے سازش جو ہے اس سے باز نہیں آ رہا۔ اور جیسے کہ اس جو بھارت ہے اس کی زیر حراست جو پاکستانی غیر قانونی طور پر انہوں نے جن پاکستانیوں کو زیر حراست رکھا ہوا ہے ان کو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، انکاؤنٹر کرتے ہیں، اور انکاؤنٹر کر کے ان کو شہید کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ سرحد پار جو ہے دہشت گردی میں ملوث تھے۔ آج بھی جو ہے وہ شری نگر میں 3 نوجوانوں کو جو ہے وہ پاکستانی نوجوانوں کو جو ہے شہید کیا، ان کو جو ان کے زیر حراست تھے جیل میں، ان 3 نوجوانوں کو جو ہے وہ انکاؤنٹر کیا، اور ان میں سے 2 کو کہا گیا کہ یہ پہلگام واقعے میں جو ہے وہ ملوث تھے۔ اور یہ عین اس موقع پہ اور اس آپریشن کا جو نام ہے وہ بھی دیا گیا ہے، اور اس انکاؤنٹر آپریشن کو جو ہے وہ نام دیا گیا ہے آپریشن مہادیو۔ اور اس کے تحت جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو بھی زیر حراست ہیں غیر قانونی طور پر جیلوں میں جو پاکستانی قید ہیں، ان کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو فیک انکاؤنٹرز میں شہید کر رہے ہیں اور ان کو دہشت گرد جو ہے ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ یہ بھارت جو ہے اپنی گھناؤنی سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ اور آج ان کے جو وزارت دفاع ہیں جو راجناتھ سنگھ ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں جیسے ہی پہلگام واقعے کی حوالے سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا انہوں نے اسپیچ، تو اسی کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی بحث سٹارٹ ہوئی ہے تو اسی ٹائم پر جو ہے بھارتی فورسز کی جانب سے دیکھا گیا کہ 3 پاکستانیوں کو جو ہے وہ انکاؤنٹر کر کے شہید کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کی جو ہے این ڈی ٹی وی نے یہ بھی کہا اور یہ سٹیٹمنٹ جاری کی، کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیکورٹی فورسز نے آج شری نگر کے قریب ایک جھڑپ میں 3 پاکستانی جو ہے عسکریت پسندوں کو مار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا بھارت کی جانب سے، ان کی جو میڈیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ سلیمان شاہ کا تعلق لشکر طیبہ سے جوڑ دیا، اور 22 اپریل کو ہونے والے کہتے ہیں ہولناک دہشت گردی میں جو ہے وہ اس کا ماسٹر مائنڈ یہ معصوم نوجوان تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بھارتی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ آپریشن کا نام جو ہے آپریشن مہادیو ہے، اور جس میں 2 مزید عسکریت پسند ابو حمزہ اور یاسر بھی مارے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یاسر بھی پہلگام حملے میں ملوث تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ انکاؤنٹر ان معصوم لوگوں کا، پاکستانی جو جیل میں قیدی ہیں، ان کو نکال کے بھارت جو ہے وہ ان کو شہید کر رہا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیررزم کا ڈال رہا ہے، کیسز ڈال رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ تھے، ان کا لشکر طیبہ سے تعلق تھا، انہوں نے پہلگام واقعے میں ملوث تھے۔ اور جو مقامی ہیں ان کا کہنا ہے کہ معصوم نوجوان تھے، بے گناہ نوجوان تھے، جن کو جو ہے وہ بھارت ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ان کا کسی بھی جو ہے وہ دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک عام شہری ہیں۔ اور جو بھارت جس قسم کے یہ حملے کر رہا ہے اس کا مقصد صرف جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں تحریک آزادی کو کچلنا ہے، اور اندرون ملک سیاسی ساکھ کو جو ہے وہ بحال کرنا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بھارت جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ رونا اپنا ختم نہیں کر رہا، اور اس طریقے سے معصوموں کو جو ہے وہ شہید کر رہا ہے، اور نئے آپریشن جو ہے وہ لانچ کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے اپنی گھناؤنی سازشوں سے باز نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگلی خبر ہے، ہم سبھی نے دیکھا کہ کس طریقے سے، اور بڑے میمز بھی خیر اس کے اوپر بنے، بڑا ٹرول بھی لوگ کو جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ مقامی وہ اس کو بھی کیا گیا سوشل میڈیا پہ۔ اور کچھ معاملہ اس طرح سے ہے کہ جو ترنول ہے وہاں پر تھانہ جو سنجانی ہے اس کی حدود میں ایک سلاٹر ہاؤس تھا غیر قانونی طور پر، جس کو غیر ملکی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ چینی جو ہے چائنیز اس میں ملوث ہیں، وہ چلا رہے تھے مقامی لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے، اور اس سلاٹر ہاؤس کو خرید کے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ گدھے فروخت کیے جا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو گدھے ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان گدھوں کو بیرون ملک ان کی کھالیں بھی اور وہ گدھے بھی جو ہے وہ سپلائی کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو آس پاس کے ہوٹلز ہیں وہ بھی ان سے جو ہے وہ یہ گوشت خرید رہے تھے، اور جو ہے وہ کھانے جو ہیں وہ
نوش بھی لوگ فرما رہے تھے، وہاں جا جا کے کھا بھی رہے تھے، گدوں کا گوشت کہا جاتا ہے کہ کھا رہے تھے. لگ بھگ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ 1000 جو کلو کٹا ہوا گوشت ہے وہ وہاں سے برآمد کیا گیا ہے، اس سلاٹر ہاؤس ہے، اور 40 کے جو ہے قریب جو زندہ گدے ہیں وہ بھی زیر حراست لیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے جو آئی ہے وہ ڈی سی جو ہے اسلام آباد ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، عرفان میمن نے کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹر اسلام آباد جو فوڈ اتھارٹی ہے عرفان میمن کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے وہ 1 ہفتے سے تیاری کر رہے تھے، ان تک یہ خبر پہنچی تھی تو 1 ہفتے سے جو ہے وہ اس کام پر جو ہے پروسیس وغیرہ ہو رہا تھا. ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے اس وجہ سے جب ٹیم وہاں پہنچی تو 1000 جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ کٹا ہوا جو گوشت ہے وہ وہاں پر پکڑا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 40 گدھوں کو بھی جو ہے وہاں سے وہ زندہ ملے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ موقع پر موجود غیر ملکی قصائی اور چوکیدار کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے، دیگر جو وہاں پہ ورکرز تھے وہ بھاگ کے تھے. خیر عرفان میمن کا کہنا تھا کہ کتنے گدھے کاٹے گئے اور گوشت جو ہے جو میٹ ہے وہ کہاں تقسیم ہوا، اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ گوشت اسلام آباد سے باہر سپلائی ہونے کی بھی جو ہے وہ خبریں ان کو رپورٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ گدھے کے گوشت کے حوالے سے جتنی تحقیقات ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کمیونیکیشن کچھ گیپ بھی ہے. اس جو چینی باشندہ ہے جو آیا تھا 2 ماہ لگ بھگ کہہ رہے ہیں کہ آیا تھا یہ پاکستان، اور اس سے پہلے بھی خیر آتا رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ یہاں پہ یہ موجود تھا، اس کو اریسٹ کیا گیا، اور کمیونیکیشن گیپ بھی کافی زیادہ ہے، سمجھ ان کو نہیں آ پا رہی. تو خیر یہ سٹیٹمنٹ اب آفیشلی سامنے آ گئی ہے، اور اسلام آباد سے باہر کی حدود میں بھی کہا جا رہا ہے خالی غیر ملک جو ہے بیرون ملک گدے جو ہیں اس کی فروخت ہونے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد سے باہر بھی جو یہ گوشت ہے وہ اس کے رپورٹ جو ہیں موجود ہیں فروخت ہونے کے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان گدوں کا جو گوشت ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے کولڈ جو سٹوریج ہے وہ بھی بنایا گیا تھا. تو یہ غیر قانونی سلاٹر ہاؤس جو ہے اس پر ترنول میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ چھاپا مارا گیا اور گدے پکڑے گئے ہیں. مزید گدے پتہ نہیں کہاں کہاں موجود ہوں گے اسلام آباد میں، اور کہاں کہاں گوشت لوگ جو ہے اس کے کھابوں کے جو ہے مزے لے رہے ہوں گے، مختلف قسم کی کڑھائیوں کے مزے لے رہے ہوں گے، اور کہاں کس کس قسم کا گوشت جو ہے وہ بک رہا ہوگا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیامیر کے حوالے سے خبر ہے، اور جیسا کہ وہاں پر جو سیلاب میں لوگ بہہ گئے تھے، جو واقعہ پیش آیا افسوسناک، اس حوالے سے اس میں لاپتہ ہونے والی ایک جو خیبر نیوز کی اینکر ہے شبانہ لیاقت، اس حوالے سے بھی گزشتہ روز سے خبر سامنے آئی کہ وہ بھی لاپتہ ہیں. 21 جولائی سے لگ بھگ کہا جا رہا ہے کہ ان کا فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اس واقعے کے بعد سے. اور اس کے حوالے سے جو ہے ترجمان جو حکومت گلگت بلتستان ہے فیض اللہ فراق کے مطابق شاہراہ بابو سر پر ریسکیو اور سرچ آپریشن اس ٹائم جاری ہے. سرچ آپریشن کے دوران جو نجی ٹیلی ویژن کی اینکر ہے شبانہ لیاقت، ان کی گاڑی جو ہے وہ ملبے سے ملی ہے. گزشتہ روز ان کا پرس بھی ملا تھا ریسکیو ٹیم کو، اور جو مقامی ریسکیو ٹیم ہے جو ویلفیئر کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ ان کا پرس اور ان کا کارڈ ملا تھا. اور آج کہا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی ملی ہے، لیکن گاڑی میں کوئی فیملی ممبر نہیں موجود، نہ ان کا شوہر، نہ وہ خود جو شبانہ لیاقت اینکر ہے، اور نہ ان کے 4 بچے اس گاڑی میں موجود ہیں. ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے فیملی سمیت دیگر سیاح جو ہیں ان کی بھی خیر تلاش جاری ہے. اور ترجمان گلگت بلتستان جو ہے حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق لاپتہ ٹی وی اینکر شبانہ لیاقت کے ساتھ اس کے شوہر اور 4 بچے جیسے کہ میں نے کہا لاپتہ ہیں. سرچ آپریشن میں سراغ رساں کتوں، ڈرون اور ان کی مدد جو ہے وہ لی جا رہی ہے، جبکہ پولیس، انتظامیہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، پاک فوج اور جی پی اسکاؤٹ سرچ آپریشن میں جو ہے وہ اس ٹائم شامل ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 جولائی کو سیر کے لیے گلگت بلتستان جو ہے یہ جو نجی ٹیلی ویژن کی جو اینکر پرسن ہیں شبانہ لیاقت، وہ اپنے بچوں سمیت اور شوہر سمیت تفریح کے لیے آئی تھیں، اور بابو سر ٹاپ پر پہنچ کر ان کے اور شوہر کے جو نمبر ہے وہ بند ہو گئے تھے. اب تک کوئی خبر کہتے نہیں ملی ان کی فیملی کو، نہ ان کا موبائل ملا ہے. اور خیر جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے شناختی کارڈ وغیرہ گزشتہ روز مل گیا تھا، لیکن اس ٹائم جو ہے وہ سرچ آپریشن جاری ہے، اور ان کو تلاش کرنے کی کوشش جو ہے جو اینکر پرسن ہیں ان کو
تلاش کرنے کی اور ان کی فیملی کو کوشش کی جا رہی ہے، ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، البتہ گاڑی جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سیلاب آیا تھا تو سیلاب میں اس طرح کا افسوسناک واقعہ جو ہوا تھا اس میں اللہ خیر کرے، ان کے حوالے سے جو ہے کوئی خبر ابھی تک سامنے نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لاسٹ خبر ہے وہ وادی تیرہ کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ روز جو پاک فوج ہے انہوں نے ڈائریکٹ عوام کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کیا، وہاں پہ پرامن احتجاج ہو رہا تھا، قبائلی جو ہے پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور جو پاک فوج ہے انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے اوپر فائر کیا۔ اس حوالے سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج جرگہ ہوا ہے جس میں کمشنر پشاور کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں مذاکراتی اجلاس ہوا ہے، جس میں قبائلی مائدین ایم این اے اقبال آفریدی اور ایم پی اے عبدالغنی بھی شریک ہوئے ہیں۔ جرگہ میں جو بات سامنے آئی ہے، جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی، اے این پی اور پی ٹی آئی کی مقامی قیادت بھی مذاکراتی اجلاس میں شامل ہے۔ جرگہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکراتی اجلاس میں دہشت گردی سے متصلہ قبائل کو ریلیف دینے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور وادی تیرہ کا ایک نمائندہ جرگہ بہت جلد وزراء سے جو ہے وہ ملاقات کرے گا۔ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے گزشتہ روز کہا ہے کہ جو وادی تیرہ کے علاقے باغ میدان میں جو خوارج کی فائرنگ سے پرامن شہریوں کی شہادت پر افسوس کا جو ہے وہ افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ تو خیر معاملہ سب کے سامنے تھا، ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، کس کی طرف سے فائر کیا گیا، اور معصوم بچے سمیت جو ہے جو شہری شہید ہوئے ہیں، جن کی ڈیتھ رپورٹ کی گئی ہے، وہ بہت ہی افسوسناک تھا یہ واقعہ، اور اس پر جو ہے یہ کوئی واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک سانحہ تھا۔ تو سانحہ وادی تیرہ میں ہم نے دیکھا ہے گزشتہ روز، اور کس طریقے سے جو ہے معصوم جو شہری تھے ان پر اسٹریٹ فائر کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے جس پر جو ہے صرف مذمت سے کام لیا جائے، بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے کہ عوام کے اوپر اسٹریٹ فائر کیوں کیا گیا۔ یہ بہت بڑا سوالیہ جو نشان ہے وہ میں اس ویلوگ کے اینڈ پہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویلوگ میں، انٹل دین اللہ حافظ۔